أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو آج ہم 10ویں اور 11ویں ان دونوں پاروں کی منتخب آیات کی تفسیر کریں گے. دسویں پارے میں شروع میں جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور جنگ کے کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ جنگ میں ڈسپلن ہونی چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور جنگ کی حالت میں بھی آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے. فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کثرت ذکر اللہ دلیل علی کثرت الفلاح، یعنی آدمی اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اتنی ہی کامیابی اس کو ملے گی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور جتنی کثرت سے آدمی اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اتنی زیادہ کامیابی اس کو ملے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، یقیناً تم کامیاب ہوگے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلاف مت کرو، خاص طور سے جب نازک سچویشن ہو، لڑائی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو تو آپس میں اختلاف مت کرو. ایک مفسر لکھتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے من علامات الفشل التنازع. ناکامی کی سب سے بڑی علامت آپسی اختلاف ہے. آج مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ان کی حیثیت سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلکی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلک کا ماننے والا دوسرے مسلک کے ماننے والے کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتا ہے. ہم کو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں، چلتے رہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بیٹھے رہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کام کرتے رہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور دوسرے کوئی اہم معاملہ آ جائے تو اس میں اختلاف نہ کریں، اس لیے کہ اختلاف یہ ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہے. اصل میں ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے. اصل میں
اس تجارتی قافلے میں جتنا نفع ہوا تھا وہ نفع ہتھیار خریدنے میں لگائے جانے والے تھے، اور ہتھیار خرید کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانے والا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور 313 مسلمانوں کو لے کر کے آپ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ یہ جو نرسنگھانند بولتا ہے کہ یہ قافلے کے لوٹنے والے یہ ان کو کچھ پتہ بھی ہے؟ ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ اس قافلے کو پکڑنا عین شانتی قائم کرنا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ تجارت میں جو نفع حاصل کیے ہوئے تھے ان روپیوں سے وہ ہتھیار خریدنے والے تھے، اور ان ہتھیاروں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنا چاہ رہے تھے تاکہ امن قائم رہے۔ اب اس کا الٹا مفہوم لے رہا ہے وہ، اس لیے کہ اس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ سیرت پڑھی ہے۔ یہ قافلہ بچ کر نکل گیا اور اس نے خبر دے دی کفار مکہ کو کہ محمد ہمیں پکڑنے کے لیے نکل چکے، ہمیں بچاؤ۔ لہذا وہاں سے بھی 1000 کا لشکر جرار مسلح اس قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑا، اور میدان بدر میں آ کر کے خیمہ زن ہو گیا۔ پہلے تو یہ مشورہ ہوا کہ جس کام کے لیے ہم لوگ نکلے تھے وہ کام تو ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ کر کے نکل گیا، اب چلو واپس چلتے ہیں۔ شیطان آدم کا کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، آج بڑا اچھا موقع ہے، مسلمان غیر مسلح ہیں، ان کے پاس اسباب جنگ نہیں ہیں، آج ان کو ختم کر دو، قتل کر دو۔ بہرحال وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے اور اس طرح یہ جنگ ہوئی۔ پہلے تو یہ اپنا اپنی ساری حمایت یہ کافروں کے تئیں ظاہر کر رہا تھا، لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور اس نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں تو چلا نکسا علی عقبہ، ایڑیوں کو بل گھوما اور بھاگ نکلا۔ کفار مکہ روک رہے ہیں، ارے رکو رکو، انسانی شکل میں آیا تھا شیطان، سراقہ ابن مالک کی شکل میں، جو بنو کنانہ کا سردار۔ فرشتوں کو اس نے دیکھا تو بھاگ نکلا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ فرشتوں کو اترتے دیکھا تو اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو اب یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہوں۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، پہلے تو انسان کو بہکاتا ہے، پھر جب آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے کہتا میں تم سے بری ہوں۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ کہنے لگا میں تو چلا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہتا ہوں۔ تو شیطان بولتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں ایک نکتہ لکھا ہے ایک مفسر نے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک آدمی فعل معمور یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کرے، اور جن جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ترک محظور، ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے، تب تک صرف میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کرے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ نہ دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کے اوپر نعمتیں نچھاور کرتا ہے تو جب تک یہ قوم نعمتوں کی قدر کرتی ہے تب تک نعمت باقی رکھی جاتی ہے، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہونے لگتی ہے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت کسی انسان پر نازل ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ہٹائی نہیں جاتی جب تک آدمی توبہ نہ کرے، ولا رفع الا بتوبۃ۔ اس کا مطلب انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی کتاب زندگی کے اوراق کھول کر کے دیکھے کہ کہیں مجھ سے
کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے؟ اللہ ہو، اور معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو فوراً توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. گویا مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جب مصیبتیں آ جائیں تو ہٹائی کیسے جائیں؟ اللہ بتوبۃ، آدمی توبہ کرے کہ اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا لے. آج اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر ہے لیکن مسجدیں خالی ہیں، بازار آباد ہیں، بدکاریوں کے اڈے آباد ہیں. مصیبت ہٹے گی کیسے؟ یہ تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، توبہ کے ذریعے جاتی ہے. اب آدمی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، مصیبت جائے گی کیسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس میں فرمایا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. حرام کے مہینے جب ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اس آیت کریمہ کو لے کر کے کچھ نفرت پھیلانے والے غیر مسلم خوب اچھلتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی یہ کتاب آتنک کو ہوا دیتی ہے، اور اس کتاب کا لانے والا معاذ اللہ آتنکوادی ہے. اس میں تو یہ لکھا ہے کہ مشرکین کو، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو. اصل میں اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم لینا، اس کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے مفہوم لینا ہے. جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. بس نماز کے قریب، نماز کی چھٹی ہو گئی. آگے کیا کہا گیا؟ وان تم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو. جب حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. گویا کہ اگر وان تم سکارا کو ہٹا دیا جائے اور کانٹیکسٹ سے کاٹ دیا جائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کو، تو نماز کی چھٹی ہو گئی. در حقیقت یہ مفہوم جو نکالا جا رہا ہے، یہ آیت کریمہ کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے نکالا جا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہندوستان اور چین میں جنگ ہو جائے، لیکن اگر دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ گئی اور حکمراں یہ حکم دیتا ہے کہ چینی جہاں بھی نظر آئیں ان کو قتل کر دو، چینی جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو. یہ حالت کب کی ہے؟ حالت جنگ کی ہے نا، حالت جنگ کی ہے یہ. اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو یہ حکم اٹھ جائے گا. تو یہاں معاملہ ایسے ہی تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی، یہ معاہدہ ہوا تھا. اور اس میثاق کو، عہد کو توڑنے والے کون تھے؟ کفار مکہ تھے. انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تھا. لہذا اس وقت کے جو کفار تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے، غداری کی ہے انہوں نے، لہذا ان کو سزا دی جائے، یہ جہاں پائے ان کو قتل کر دو. یہ خاص وقت کے لیے حکم تھا، یہ حکم عام نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے اور سمجھو تو حکم دے دیا گیا کہ جہاں بھی کوئی چینی نظر آئے قتل کر دو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہ جنگ کی حالت ہے لہذا یہ جہاں ملے قتل کر دو. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو میدان جنگ میں ہے ان چینیوں کو مار دو. کوئی آدمی حیدرآباد گھومنے کے لیے آیا ہے، اس چینی کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ گھومنے کے لیے آیا اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا. تو اگر کسی بات کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ دیا جائے تو مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. یہ مطلب ہے جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو ایسا ان کے ساتھ کرو. اس کا مطلب یہ خاص زمانے کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ حکم عام نہیں ہے. حرام کے مہینے کون سے ہیں؟ الگ ترتیب 3 اور ایک بعد میں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 الگ ترتیب ہے. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال، اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے جو ہے کنٹینیوسلی ہیں، الگ ترتیب ہے. اور ایک رجب، یہ 4 مہینے حرام کے ہیں. ان 4 مہینوں میں قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور جنگ کرنا حرام تھا. اگر اس آیت کریمہ کا وہی مطلب لیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ آدمی لے رہا ہے، تو پھر اگلی آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگلی آیت میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. اگر کوئی مشرک اس حالت میں بھی، حالت جنگ میں بھی تم سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو،
اور اس کی حفاظت کرو، اسے قرآن سناؤ، اور پھر امن کی جگہ پر لے جا کر اس کو چھوڑاؤ۔ اگر تمام مشرکین کو مارنے کا، تمام کفار کو مارنے کی بات ہوتی تو اگلی آیت کا مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کرو، اس کو پناہ دو، اور امن کیمپ میں لے جا کر اس کو چھوڑ دو۔ اگلی ہی آیت کے اندر یہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی کے اندر 50 برائیاں ہوں اور 10 خوبیاں ہوں تو آدمی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی ٹوٹل برا ہے، بلکہ خوبیوں کا اعتراف کرے۔ یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، یہ عیسائی اور یہودی علماء اور ان کے جو تارک الدنیا لوگ ہیں، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے۔ دیکھو کثیرن کہا گیا، اکثر لوگ، یہ نہیں کہا گیا سب خراب ہیں، بلکہ اکثر کہا گیا۔ اس کا مطلب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر خوبیاں ہوں تو خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، برائیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خوبیوں کا بھی اعتراف کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ خوبیاں بھی پائی جا رہی ہیں تو ان خوبیوں کا انکار کر دیا جائے، نہیں، خوبیوں کا اعتراف کیا جائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے مال کو آگ میں تپا کر کے ان کے بازوؤں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مال کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مال جمع کر سکتے ہو، لیکن اس مال کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا جس میں تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو۔ مال جمع کرو مگر سال گزرنے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالو، تو ایسا جمع کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ایسا مال آپ جمع کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، علینا نہیں کہا گیا، یعنی کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو وہ مصیبت ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ نہ کہا گیا۔ لہذا کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ اس بلا کے پیچھے، اس وبا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ کوئی بھی بلا آتی ہے تو وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے ہمارے، ایسی بات کہی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ زکوٰۃ آدمی نکالے تو کہاں خرچ کرے، اس کے 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر کو دو، مسکین کو دو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے ہی کو نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں کھانے کو ہو لیکن بقدر کفاف نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی کے پاس سامان زیست ہے ہی نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ فقیر ہے۔ الفقیر الذی لا مال لہ، اس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو۔ اور مسکین مثلا اس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہے مگر اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی صحیح طریقے سے خبر گیری کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں مسکین۔ کماتا تو ہے، پیسہ آتا ہے مگر بقدر کفاف نہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر جس کے پاس سامان زیست ہوتا ہی نہیں، اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہوتا ہی نہیں، پیسہ ہوتا ہی نہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ جو اصولتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے۔ اچھا یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، والعاملین علیہا، ایک ہوتا چندہ مانگنے والے آتے ہیں کہیں سے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، صدقہ دیں آپ ان کو۔ تو والعاملین علیہ کا کیا مطلب؟ حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے نا تو زبردستی وصول کر لیں گے وہ۔ تو یہ جو چندے کے لیے آتے ہیں زبردستی آپ سے لے سکتے ہیں؟ نہیں نا، اس لیے کہ وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتے۔ پہلے جو حکومت کی طرف سے عاملین مقرر ہوتے تھے وہ آ کر کے زبردستی لے لیتے تھے، نکالو اس کو، حکومت کا آرڈر ہے یہ، اتنی بکریاں ان میں سے اتنی بکریاں لی جائیں گی۔
یہ لے سکتے ہیں زبردستی، تو وہاں زبردستی لے سکتے ہیں اور یہ زبردستی نہیں لے سکتے، یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا حکومت کی طرف سے اگر عاملین مقرر ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا. بقیہ دیگر لوگ جو آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کے مال سے نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ عاملین فیہا ہیں، عاملین علیہا نہیں ہیں. تو زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے فقیر مسکین، زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے. والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب جن کی کرنی ہو. یہ کون ہوتے ہیں؟ کچھ ایسے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ اسلام لے آئیں گے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے. یعنی ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں مگر وہ اسلام سے متاثر ہیں، اسلام سے قریب ہیں اور ان کے بارے میں امید کی جا سکتی کہ اسلام لے آئیں گے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک مطلب وہ بھی ہے. اور مؤلفۃ قلوب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی اسلام لے آیا ہے، نو مسلم ہے، اس کو زکوٰۃ کے مال سے دے دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ نہ جائے، پھر کفر میں نہ چلا جائے. لہذا مالی امداد، مالی تعاون اس کا کیا جاتا رہے. تو مؤلفۃ قلوب. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوب والغارمین. کوئی قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرو. وابن السبیل، کوئی مسافر آ گیا، ارے بھائی میری جیب کٹ گئی ہے، میرا پرس کوئی لے کر کے چلا گیا ہے، میرا سامان کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے. مسافر ہے، یہ آیا کہ بھائی میں مسافر ہوں، زکوٰۃ کے مال سے اس کو کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے. اور وفی سبیل اللہ، جب مسلمان کہیں لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے لیے جو آلات حرب ہوتے تھے، لڑائی کے ہتھیار، وہ فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتے. تو یہ 8 مصارف ہیں، 9واں کوئی مصرف نہیں اس کا. مثلا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسے سے سڑک نہیں بنوائی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ 8 ہی مد ہیں. 8 مصارف ثانیہ میں حصر ہے، یعنی 8 ہی مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے، 9واں کوئی مصرف نہیں. لہذا اس کے اندر وسعت نہ پیدا کی جائے، جتنا قرآن نے بتایا ہے 8 مصرف اسی پر رک جایا جائے. اس کے بعد واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جنگ تبوک کا. اس میں 30,000 لوگ لڑنے کے لیے گئے ہیں اور 2 طریقے کے لوگ. ایک منافقین ہیں، وہ عذر معذرت کر کے گھر میں بیٹھ رہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں وہ تکلیف ہے، گھر میں بیٹھ رہے. اور کچھ لوگوں کو عذر تھا ہی نہیں، وہ بغیر معذرت کیے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے. یہ 2 قسم کے لوگ. اور تیسرے کچھ غریب لوگ تھے جو جنگ میں جانا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں. وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیجئے، ہم اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم بھی ثواب کمانا چاہتے ہیں. اللہ کی راہ میں جنگ کر کے اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی سواریاں ہم نہیں دے سکتے آپ کو، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا جی، کہا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم آپ کے لیے انتظام نہیں کر سکتے. تو وہ پلٹ کر کے رونے لگے، پلٹے اس وجہ سے تاکہ ان کے آنسوؤں کو اللہ کا رسول نہ دیکھ سکے. اس سے ایک نقطہ ملا، مفسر نے لکھا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہو اور کسی وجہ سے وہ نیکی کا کام نہ کر سکے تو اسے بہت افسوس ہو، اس پر اسے رونا آئے تو سمجھو یہ ایمان کی علامت ہے. نماز چھوٹ جائے تو اگر اس کو افسوس نہیں ہوتا تو سمجھو ایمان میں کمی ہے. کوئی اور نیکی اگر اس سے چھوٹ گئی اور اس پر اسے افسوس نہیں ہوا تو سمجھو ایمان کے اندر کمزوری ہے. گویا اللہ کی اطاعت یا کوئی نیکی نہ کر سکنے پر اگر آدمی کو افسوس نہ ہو تو سمجھو اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے. اس کے بعد 11واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو
جانتے ہو صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خود فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اس سے تمہارے دل کو طہارت ملے گی۔ ایک مفسر نے اس پر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھا ہے اذا اردت ان تطہر قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ گویا کہ صدقہ دینے سے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے۔ آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ آدمی کو فطری طور پر مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ آدمی کی چمڑی نکال لو چلے گا، لیکن دمڑی جیب سے نہ جائے۔ یعنی مال کو آدمی بہت سینت کر رکھتا ہے، اور فطری طور پر مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں دے دے محنت سے حاصل کی ہوئی کمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال سے نہیں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ جذبہ جب آ جائے تو اس سے دل صاف ہونے لگتا ہے۔ یہ مطلب ہے دل کی صفائی کا، دل کی طہارت کا۔ تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس کے بعد مسجد قباء والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو قباء کے علاقے میں ٹھہرے، اور آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد وہاں رکھی۔ اسی کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ تو مسجد قباء بنانے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس پر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اگر تم اپنے دل کی طہارت چاہتے ہو، دل کی پاکی چاہتے ہو، تو فاکثر الجلوس فی المسجد، تو مسجد میں کثرت سے بیٹھو، اس لیے کہ یہ تذکرہ مسجد کا ہے۔ اور مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی چاہتے ہیں۔ مفسر یہ لکھتا ہے کہ اگر اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھو، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں سب سے محبوب جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ تو سب سے بری جگہوں کے اندر ہم زیادہ رہتے ہیں، اور سب سے اچھی جگہوں میں کب نماز ختم ہو کب بھاگیں، کب مولوی صاحب بات ختم کرے کب ہم بھاگیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بعد ہوئی تذکرہ کیا گیا کہ 3 باتیں اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہونے والا ہے۔ تو 3 کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ 3 کام وہ کرتا ہے تو اس کا وبال خود اسی کے اوپر آنے والا ہے۔ کیا؟ ایک یہ یہاں جو 11ویں پارے میں فرمایا گیا انما بغیکم علی انفسکم، اگر تم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہو تو تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، اس کا وبال تمہارے اوپر آنا ہی والا ہے۔ انما بغیکم، تمہاری جو سرکشی ہے، تمہارا جو ظلم ہے خود تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یعنی ظلم اگر کرو گے، زیادتی کرو گے، سرکشی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، اس ظلم کا وبال تمہارے اوپر ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ ظلم اگر کرو گے تو ظلم کا وبال تمہارے اوپر، اور دوسرے ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اگر کوئی آدمی بری سازش کرتا ہے کسی کے خلاف، کسی بھائی کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، تو یہ بری سازش خود اسی کے اوپر آنے والی ہے، اس کا نقصان خود اسی کو پہنچنے والا ہے۔ کتنے لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہیں یہ آیت کریمہ دیکھنی چاہیے کہ اس کا وبال خود ان کے اوپر آنے والا ہے۔ کہتے نہیں جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں گر پڑتا ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں۔ تو سازش نہیں کرنی چاہیے کسی کے خلاف۔ اور تیسرے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کوئی آدمی عہد توڑتا ہے، کوئی آدمی کوئی وعدہ کرتا وعدے کو توڑتا ہے، کوئی عہد کرتا عہد کو توڑتا ہے، تو اس عہد توڑنے کی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ تو یہ 3 چیز کبھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی، کسی کے خلاف بری سازش، اور کوئی وعدہ کر لے تو آپ وعدے کو توڑے نہیں۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، یہ نہ سمجھیں
کہ اس وعدہ توڑنے کا وبال ان کے اوپر نہیں آئے گا، بالکل تمہارے اوپر آنے والا ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. تو 3 چیزیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بری سازش نہیں کرنی چاہیے، اور تیسرے وعدہ کر کے وعدے کو نبھانا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے. اس کے بعد فرمایا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اللہ اکبر. کہا گیا کہ جب ہم ان کو قیامت میں جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تم کتنا رہے؟ بولے دن کا کچھ لمحہ، دن کا 1 گھنٹہ. ہاں ارے تم تو 80 سال زندہ رہے، 90 سال زندہ رہے، سینچری پوری کر کے آئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا دنیا میں تم نے کتنا وقت گزارا ہے، کتنا بھی عیش و آرام کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہو. وہ یہی کہے گا بس 1 گھنٹہ گزار کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ پوری کی پوری 90 اور 100 سال کی زندگی 1 گھنٹے کے برابر ہے. مفسر لکھتا ہے جب یہ زندگی 1 گھنٹے کی ہے تو اس ٹائم کو کل کیوں کر رہے ہو؟ میں پوچھوں واٹ آر یو ڈوئنگ ہے ڈوڈ، کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایم کلنگ فلائز، مکھی مار رہا ہوں. آئی ایم کلنگ ٹائم، میں وقت کل کر. ارے وقت کل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو ملا ہے تم کو. اگر کسی طالب علم کو یہ کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے میں پورا پیپر حل کرنا ہے تو ادھر ادھر دیکھے گا کہ پوری توجہ فوکسڈ کرے گا کہاں پہ؟ پیپر کے اوپر، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا وہ. تو جب تم کو 1 گھنٹہ ملا ہے تو ٹائم کو کل کیسے کر رہے ہو تم؟ ٹائم کل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. 1 گھنٹہ تم خود بول رہے ہو، قیامت کے دن بولو گے 1 گھنٹہ رہ کر کے آؤ. 90 سال 100 سال گزارا کہیں گے 1 گھنٹہ گزار کر آئے ہو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. دن کا 1 گھنٹہ گزار کر گیا. اب جب تم کو دن کا 1 گھنٹہ ملا ہے تو تم کو ٹائم کی کتنی قدر کرنی چاہیے. آج انسانوں کے پاس ٹائم کی قدر نہیں ہے. قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ ٹائم یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر تمہاری زندگی سے 1 منٹ نکل جائے تو پوری کائنات دے دو، وہ منٹ واپس آنے والا نہیں ہے. اتنا تم موت کے قریب ہو گئے ہو. اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ ایک مفسر کہتا ہے لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَنزِلَةٌ ثَالِثَةٌ. حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی ہے. یا تو یہ چیز حق ہے یا باطل ہے. حق بھی اور باطل بھی ہے ایسا نہیں ہوتا. حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسرا اسٹیپ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی تیسرا مرحلہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ چیز یا تو حق ہوگی یا باطل ہوگی. یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ایسا نہیں ہوتا. یا تو یہ صحیح ہے یا تو یہ صحیح ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَنزِلَةٌ ثَالِثَةٌ. اس کے بعد فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس جادو کو باطل کر دیں گے. ان اللہ سیبطلہ. تمام کے تمام جادوگر میدان میں ہیں. تنے تنہا ان جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. فتح کس کو ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو. اللہ نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، اللہ ان کے سحر کو اور ان کے جادو کو باطل کر دے گا. ایک مفسر لکھتا ہے وفی النہایت ینتصر الحق. آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ حق پریشان تو ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہوتا. حق پریشان تو ہو سکتا ہے مگر پراجت نہیں ہوتا، مغلوب نہیں ہوتا. وہ حق ایک دن غالب ہوتا رہتا ہے. سچائی ایک دن سر چڑھ کر بولتی ہے، غالب ہوتی ہے. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ سچائی ہار رہی ہے. کسی نے سچ کہا ہے سچائی پریشان تو ہو سکتی ہے، حق پریشان تو ہو سکتا ہے مگر پراجت نہیں ہوتا، مغلوب نہیں ہوتا. حق ابھر کر آتا ہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان ایمان لائے. مفسر لکھتا ہے کہ یہ قادۃ القوم ہوتے ہیں. کون؟ نوجوان. قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کی امید ہوتے ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں. اگر نوجوان بگڑ جائے تو سمجھو قوم بگڑ گئی. تو آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ قوم کی آبرو ہیں، آپ امت اسلامیہ کی روح ہیں، جان ہیں. تو آپ کو اللہ کے قریب آنا چاہیے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگے رہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر وقت دنیا کو دیں.
آپ جب قوم کی روح ہیں تو آپ کو قوم کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اسلام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ہی کی طرح چند نوجوان تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، اصحاب کہف۔ وہ کس لیے بھاگے تھے؟ دنیا کو چھوڑ کر دین کے لیے بھاگے تھے۔ میں بھی آپ لوگوں کو پرچی دے دوں اور یہ بولوں کہ اس کے اوپر مجھے لکھ کر کے دیجئے کہ 24 گھنٹے میں تم اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو؟ کیا لکھو گے آپ؟ کچھ نہیں لکھ سکتے آپ۔ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو؟ اصحاب کہف نے تو اپنی پوری زندگی، وہ بھی آپ کی طرح نوجوان تھے نا، اللہ نے کہا نوجوان تھے یہ۔ کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا اور اصحاب کہف کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ تم بھی نوجوان، یہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ، گھر بار، مال دولت، زمین جائیداد سب چھوڑ دی۔ تم لوگوں کے پاس تو سب کچھ تھا، وقت تھا، پیسہ تھا، ٹائم تھا، مواقع تھے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ، موسیٰ پر ایمان لانے والے پہلے نوجوان تھے۔ تو آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ قوم کی روح ہیں، قوم کی عزت و آبرو ہیں۔ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کہ کہیں یہاں بیٹھ کر بیڑی پی رہے ہیں، کہیں وہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ کم عمر بچوں کو میں نے دیکھا گرد پی رہے ہیں، افیون کھا رہے ہیں، طرح طرح کی مخدرات استعمال کر رہے ہیں۔ کراٹے کلاسز کے اندر ہم نے بہت کم دیکھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے جن، میرے 2 لڑکے بلیک بیلٹ ہیں، تو جب میں کراٹے کلاس میں جاتا تھا دیکھتا تھا بہت کم لڑکے کلاسز کے اندر ہیں۔ میں کہا لاکھوں لڑکوں میں سے یہ چند لڑکے یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ، کہیں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ ایسے بچے ہوتے مر جاتے ہیں مگر سر نہیں جھکاتے ہو، جب تک خدا ڈیفنس کرتے ہیں وہ لوگ جی۔ تو آپ تو قوم کی آبرو ہیں، آپ زیادہ تر ٹائم کہاں دیتے ہیں؟ بیڑی پینے میں، سگریٹ پینے میں، موبائل میں لگے رہنے کے، یہ سب آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو موسیٰ پر نوجوان ایمان لائے، اور نوجوان قوم کے آبرو ہوتے، اس کی عزت ہوتے، ناموس ہوتے۔ کسی قوم کے نوجوان بگڑ جائیں قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے کشتی میں سوار ہوئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ قوم ایمان نہیں لائی تھی، گھبرا گئی کہ پیغمبر ہمارے درمیان سے نکل چکا ہے، اب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ سارے بچوں کو لے کر کے، بیویوں کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے میدان میں، اور اللہ سے زار و قطار معافی مانگنے لگے، رونے لگے۔ عذاب آ گیا تھا، مگر اس لیے کہ ان کے درمیان سے نبی نکل گیا تھا، عذاب آ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا، اس لیے کہ انہوں نے عین وقت پر توبہ کر لی تھی اور ہم سے معافی مانگ لی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آیا ہوا عذاب لوٹ جاتا ہے اگر آدمی توبہ کر لے تو ہم لوگوں کو توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔